حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی ولی کے نام پاک سے اگر تمہیں ہے پیار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں علی 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 آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں لکھا علی پڑھا علی کہا علی سنا علی پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک نام یا علی پلایا ماں نے دودھ میں بس ایک نام یا علی نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور دل سے بولو بار بار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں ملنگ کی صدا علی ہے سب کا آسرا علی کہا ہے جبرائیل نے فقط ہے لاپتہ علی جبرائیل نے فقط ہے لاپتہ علی زمیں زمین فلک فلک علی کی ہے جگہ جھلا قلندر و ملنگ کی زباں پہ ہے یہی پکار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں غدیر اور مباہلا خدا کا گھر ہو یا کسا نبی کے ساتھ ساتھ ہیں علی بحکم کبریا نبی کے ساتھ ساتھ ہیں علی بحکم کبریا قدم قدم لیے انا نبی کے ساتھ دم بدم علی چلے ہیں اس طرح کہ ماں کے ساتھ شیر خوار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں خدایا کیسا معجزہ علی کے نام کو دیا کہ جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا جس نے یا علی کہا بلند مرتبہ ہوا علی کے گن جو گائے گا کمال فن وہ پائے گا ملے گی نصرت علی تو فتح ہوگی ہم کنارے آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا خدا علی علی صدا جو ہے میں ڈھلی علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں وسیلہ نجات ہے شعور دینیات ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا کے ساتھ ہے علی خدا علی کے ساتھ ہے خدا خدا علی علی صدا جو ہے میں ڈھلی علم نبی نے دے دیا خدا نے بھیجی ذوالفقار آؤ سب علی علی کریں علی علی کریں آؤ سب علی علی کریں نظر جو کربلا گئی تو روح تھر تھر آ گئی گلے پہ تھی حسین کے بقائے دین میں چھری گلے پہ تھی حسین کے بقائے دین میں چھری زباں زباں جگر جگر ہے ہم تمام نو گئے حسین ابن علی ہے نام معراج شہادت کا کمال ارتقاء عشق کو عباس کہتے ہیں من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ
الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المقترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون صلوات ان آیات کے ذیل میں ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو گئے اور اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے کہ مزید تفصیلات اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کی جائیں. اس لیے ظاہر ہے کہ مجھے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں فقط خلاصہ ہی بیان کرنا ہوگا. دیکھیے یہ جو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی، ان آیتوں کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ خلق الانسان من نطفہ، ہم نے انسان کو آب نجس سے خلق کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور اس کے باوجود وہ ہم سے لڑنے پر آمادہ ہے، ہمارا کھلا ہوا دشمن بن گیا ہے. پہلی وحی میں پروردگار عالم نے اسی مسئلے کو اٹھایا تھا. اب ذرا یہ بھی سنتے جاؤ اور یہ باتیں کام کی ہیں. پہلی وحی پہلا سورہ نزول کے اعتبار سے سورہ علق، اور آخری سورہ نزول کے اعتبار سے سورہ نصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. حبیب جب فتح میسر آ جائے، جب تجھے ہماری مدد مل جائے، اور جب تم یہ دیکھے کہ سارے لوگ، پوری انسانیت فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہی ہے، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی حمد کر، اپنے رب کی تسبیح پڑھ، واستغفر ہو، اپنے رب کا استغفار کر. انہ کان توابا، وہ استغفار کو قبول کرنے والا ہے. تو یہ آخری سورہ میں نے اس نے سنایا کہ تم پہلے اور آخری میں رب خود تلاش کرو. تو پہلے سورے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. حبیب پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں خلق کیا. خلقت کا تذکرہ، ربوبیت کا تذکرہ. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا، یعنی بتایا کہ تم پیدا کی چیز سے ہوئے، وہاں کہا نطفے سے خلق کیا، یا ایک درجہ آگے بڑھایا جمے ہوئے خون سے خلق کیا. تو جمے ہوئے خون میں وہ صلاحیت کب تھی کہ اس میں عقل پیدا ہو جائے اور شعور پیدا ہو جائے؟ تو ہے نہ کوئی خالق. رکے رہو، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے. لیکن میں ایک جملہ اور طریقہ کہتا ہوا گزر جاؤں کہ یہ ہے پہلی وحی، ٹھیک ہے نا، غار حرا میں آئی، اور جب پہلی پھر واپس جاؤں گا سورے کی طرف. لیکن ذرا سا
اس کا پس منظر سنتے جاؤ. جب پہلی وحی غار حرا میں آئی تو سیرت نگاروں نے بڑی آب و تاب اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا کہ پیغمبر جلال وحی الہی سے گھبرائے ہوئے خدیجہ کے گھر میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ پہلے غار میں پریشانی آئی اور پھر وہ تو شکل ہوئی, اسے ایک شکل اختیار کی اور پھر اسے کہنے لگی وہ شکل کہ اقرا پیٹ پہ رب الذی خلق, پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے خلق کیا. خدیجہ کہنے لگی محمد پر گھبراؤ, بڑی آب و تاب سے تفسیروں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. خدیجہ کہنے لگی محمد پر گھبراؤ, میں تمہیں ابھی لے چلتی ہوں برقع کے بعد. ٹھیک ہے نا, چٹازاد بھائی ہے, عالم انجیل ہے, عالم توریت ہے, بھائی برقع ابن نوفل خدیجہ پیغمبر کو لے کر آئی برقع کے بعد. یعنی واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ برقع کی تصدیق سے پہلے پیغمبر کو اپنی نبوت پہ یقین نہیں تھا, پیغمبر کو اقرار تھا, پیغمبر کو بے چینی تھی. خدیجہ لائی ہے برقع کے بعد تصدیق کروانے کے لیے. تو بھائی برقع کب سے نزول وحی الہی کا پرکھنے والا بن گیا. ہے نا قابل غور بات, ہے نا قابل غور بات. یہ برقع کب سے نزول وحی الہی کو پرکھنے والا بن گیا کہ وہ تصدیق کرے تو محمد کی نبوت ثابت ہو. بھائی میں کیسے عرض کروں, تو پھر نبی نے پہچانا کیسے کہ جبریل کون ہے. بھائی ہو سکتا ہے کوئی بھوت آ گیا ہو, کوئی جنات آ گیا ہو, کوئی پریت آ گیا ہو. دیکھو اب یہ وہ بات کہہ رہا ہوں جو بچے بھی سمجھ جائیں. بھائی فرقہ کو تو میں نے ابھی سے نکال دیا نا کہ اس کی مجال کیا ہے. بھائی ٹھیک ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ وہ میرے محمد کی, میرے نبی کی نبوت کو سمجھ گیا. اس کا اتنا کمال ہے کہ میرے نبی کی نبوت کو سمجھ گیا, لیکن اس کی مجال ہے کہ وہ تصدیق کر دے. اچھا تو پھر غار حرا میں نبی نے کیسے پہچانا کہ یہ جبریل ہے؟ کوئی بھوت نہیں آیا, کوئی جنات نہیں آیا, کوئی شیطان نہیں آیا, جبریل کو کیسے پہچانا؟ سوال ہے نا. اچھا اب ایک سوال میں کر رہا ہوں, سوال ہی میں جواب ہے. تم نے کیسے پہچانا کہ میں طالب جوہری ہوں؟ تم نے, میں جو ابھی آیا ہوں, تم نے کیسے پہچانا کہ میں طالب جوہری ہوں؟ سوال محمل ہے, سوال بیہودہ ہے. اس لیے کہ تم 20 سال سے مجھے لاہور میں دیکھ رہے ہو تو مجھے پہلے سے پہچانتے ہو. اگر محمد جبریل کو پہلے سے نہ پہچانتا مجھے واپس جانا ہے, مجھے واپس جانا ہے ان آیتوں کی طرف. لیکن جب آ گیا ہوں تو ایک جملہ سمجھے جاؤ. تو ایک طرف بڑی آب و تاب کے ساتھ سیرت لکھنے والوں نے اس واقعے کو لکھا, اور جاؤ تاریخ میں اگر واقعہ نہ ملے تو میرا گریبان کل سامنے لا. جب پہلی وحی نازل ہوئی پیغمبر غار حرا سے اترے اور اترنے کے بعد خدیجہ کے گھر نہیں گئے, آئے ابو طالب کے دروازے پر. سنو, یہ تو میں آیتوں کا پس منظر بیان کر رہا ہوں اور صرف ایک جملے کے لیے یہ ساری زحمت ہے. وہ جملہ ہدیہ کر دوں پھر میں واپس چلا جاؤں. خدیجہ کے گھر نہیں گئے, اپنے گھر نہیں گئے نبی. غار حرا سے اتر کر سیدھے ابو طالب کے دروازے پہ آئے. دروازہ کھٹکھٹایا, ابو طالب نے دروازہ کھولا, سلام کیا چچا کو اور کہنے لگے چچا وہ عامر آ گیا. اور دوسرے لوگ ہیں, میں نے مولانا سے کہا مولانا وہ بات آپ کو یاد ہے؟ تو یہ جملہ میں اسی وقت کہوں گا جب پہلے میں کوئی بات کہہ چکا ہو. چچا وہ عامر آ گیا. تو جیسے علم نبوت محمد کو ہے ویسے علم نبوت ان کے چچا کو بھی ہے. چچا وہ عامر آ گیا. عجیب بات ہے نا. بھائی سنو, جملہ سنو گے اور اس جملے کو اپنے ذہن میں رکھو گے. چچا وہ عامر آ گیا. میں عربی میں پڑھوں تاکہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے, دستاویز بن جائے. ماذا عندک یا عام, تو چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ حکم آ گیا, آپ کی رائے کیا ہے؟
یہ ہے ابو طالب کہ حکم خدا آ گیا، حبیب اعلان کر دو، اور محمد میرا نبی ابو طالب کے دروازے پہ کھڑا ہو کر پوچھ رہا ہے ماذا عندک یا عم، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ بڑا بیدار اور بڑا پڑھا لکھا مردہ میرے سامنے ہے، اگر ابو طالب منع کر دیتے، دیکھو مشورہ دیا جاتا ہے ماننے کے لیے یا ٹھکرانے کے لیے، مشورہ ماننے ہی کے لیے دیا جاتا ہے نا، تو ابو طالب سے مشورہ کر رہے ہیں ماذا عندک یا عم، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر وہ منع کر دیتا تو آج یہ کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے، نہیں آج ابو طالب کو کافر کہنے والے بھی نہ ہوتے۔ رکو گے نہیں، ماذا عندک یا عم، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ بے اختیار ابو طالب نے کہا بھتیجے وہ امر پہنچا دے، اور اب پھر علی کا جملہ سنو، ما سبقک لسان الا وقد قطعته، بھتیجے خوف نہ کھا، بھتیجے نہ ڈر، ہم نے الہی کو پہنچا دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی زبان تیرے خلاف بلند ہوگی تو اسے بدھی سے کھینچ لوں گا۔ ابھی بنا بڑی چاواک راہوں سے جا رہا ہوں، اور برداشت کرو کہ مجھے جانا کہاں تک ہے، رکھ رہا یہ پہلا پیغام، انسانیت کا نام پہلا پیغام، پڑھو رب کے نام سے پڑھو جسے خلق کیا، خالقیت پر دستور، ربوبیت پر دستور، تمہیں جمے ہوئے خون سے خلق کیا، پھر اس جمے ہوئے خون کو اتنی ترقی دی کہ اسے علم نے دیا، اور یہ دیکھو علم جمے ہوئے خون کو دیا ہے، جمے ہوئے خون کو علم دیا، اور اب شکایت کی کلّا ان الانسان یدعو، عجیب بات ہے، انسان سرکشی کرتا ہے، انسان اکڑتا ہے، اس میں اکڑ ہے، ان رہا استانا اس لیے اکڑتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے، محتاج نہیں پاتا، جب اس نے دیکھا کہ اب میری ساری دنیا کی ضرورتیں پوری ہو گئی تو اب ہم سے اکڑنے لگا، ہم سے اکڑنے لگا، رب کا رجا، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے اللہ ہی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اچھا تو اب جہاں سرکشی ہوگی بھائی رکے رہنا، اس لیے اسی مقام سے تو میں آگے لے جاؤں گا، اور ابھی میں منزل تنقید پہ روکے ہوئے ہوں اپنے سارے سننے والوں کو۔ اچھا تو جہاں سرکشی ہوگی وہاں خدا کی نافرمانی ہوگی، جہاں عقل ہوگی وہاں خدا کی نافرمانی ہوگی۔ بھائی دیکھو میری احتیاط اگر تم سے پوری ہو جائے تو میں تمہاری اطاعت کروں گا، اور میری احتیاط اگر ان سے پوری ہو جائے تو میں ان کی اطاعت کروں گا، اور سب کے سامنے آ جاؤں گا، تو بس تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اگر ایک سے اکڑو گے تو لاکھوں کے محتاج بنو گے، اور اگر لاکھوں سے اکڑو گے تو ایک کے محتاج بنو گے۔ آرام سے سنتے چلو، اس لیے کہ منزل فکر معین ہے، اور ظاہر ہے کہ کچھ دقیقے آج کے اور 1 گھنٹہ کل کا، اور اسی میں اس موضوع کو سمٹ جانا ہے، تو اب رکے رہو۔ اطاعت اور عقل یہی تو 2 بنیادیں ہیں نا، اور انہی 2 بنیادوں پر تمہیں لے کر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جہاں سرکشی ہوگی وہاں نافرمانی ہوگی، جہاں اطاعت ہوگی وہاں سرکشی نہیں ہوگی، جہاں سرکشی ہوگی وہاں اطاعت نہیں ہوگی۔ تو تم یہ سمجھتے ہو پوری تہذیب انسانی کی تاریخ عقل کی تاریخ ہے، استغنا کی تاریخ ہے، سرکشی کی تاریخ ہے، اور ہدایت کی پوری تاریخ اطاعت کی تاریخ ہے، توبہ کی تاریخ ہے، استغفار کی تاریخ ہے۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ بھائی اسی لیے علی نے دعائے قبائل میں آواز دی، یا من اسمہ دواؤن وذکرہ شفاؤن وطاعتہ خیرن، آئے وہ جس کا نام دوا ہے، جس کا ذکر شفا ہے، جس کی اطاعت استغنا ہے، اکڑنا استغنا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر بات کو سمجھ رہے ہو تو اسی مرحلے سے تمہیں آگے لے جاؤ۔ یہ علی کا اصول ہے کہ اگر ایک کے آگے جھک گئے تو سب سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اگر سب کے آگے جھکتے رہے تو اس ایک کے آگے کبھی نہیں جاؤ گے۔ بھائی ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے جس مرحلے پہ لے آیا، بھائی مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں آپ کے آگے جھکوں گا، آپ کو میری ضرورت ہے، آپ میرے آگے جھکیں گے۔ تو انسان اس دنیا میں ضرورتوں کا پتلا ہے،
جس کی احتیاج جس سے پوری ہو اس کے آگے جھک جائے گا. تو اگر ساری دنیا کو چھوڑ کر ایک کے آگے جھک جاؤ تو سب سے بے نیاز ہو جاؤ. بس سمجھ ہو نا. اگر سب کے آگے جھک گئے تو اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے. تو اب سارا مسئلہ یہ کہ تم کس کے آگے جھکتے ہو, کس کے آگے نہیں جھکتے ہو. حاجت کس سے پوری ہوتی ہے, کس سے حاجت نہیں پوری ہوتی. تو ساری دنیا کا اصول ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی حاجتوں کو پورا کریں. اب ایک جملہ سنتے جاؤ اور یہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا. عرب کا ایک مشہور فرقہ جو توحید پہ اعتراض کرتا تھا, نبوت پہ اعتراض کرتا تھا, قرآن کی آیتوں پہ اسے اعتراض تھا. کسی نے پوچھا کہ علی کی امامت کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ کہہ گیا لیکن میں انہیں تو امام مانتا ہوں. کبھی ایسی بات ہو گئی, ہر عقیدے پہ اعتراض کرتا انہیں امام مانتا ہے. کہہ گیا دلیل ہے استغنا هو الكل واحتیاج الكل دلیل علی انه امام الكل. بھائی میں نے یہ دیکھا تاریخ علی میں کہ ساری دنیا اس کے چوکھٹ پہ گئی ہے, وہ کسی کی ڈیوڑی پہ نہیں گیا. بتائیے بات بہت رہی. عجیب بات ہے. موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے. استغنا ہوا بالکل سب سے بے نیاز تھا, وہ احتیاج کل ہے اور سب اس کے پاس جاتے تھے اپنی مشکل کشائی کے لیے. یہی دلیل ہے کہ وہ امام ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ یہی ہے, تاریخ یہی ہے. جاؤ اٹھا کے دیکھو مدینے والوں کی تاریخ. یعنی یہ مسئلہ آ گیا, اس کا جواب بتا دو. یعنی یہ آیت ہے, اس کا مطلب کیا ہے یہ بتا دو. یعنی حدیث رسول کا مطلب کیا ہے بتا دو. یعنی حلال الہی کیا ہے وہ بتا دو. یعنی حرام الہی کیا ہے یہ بتا دو. تو سارا مدینہ یا علی کہے تو سب خاموش, اور ہم یا علی کہے تو بلا بن جائے. عجیب ہے نا, پورا مدینہ چیخ رہا ہے وہ بدعت نہیں ہے, وہ بدعت نہیں ہے. ہم نے کہہ دیا یہ علی تو بدعت ہو گیا. بھائی مجھے تو آگے جانا ہے. تو اب یہ ہے اکڑ کی تاریخ کہ اگر اس سے اکڑو گے تو ہر ایک کے محتاج ہو جاؤ گے, اور اگر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے, اگر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو ساری دنیا سے غنی ہو جاؤ گے, ساری دنیا سے مستغنی ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے چھوٹے چھوٹے عہدے والے کتنی اکڑ ہوتی ہے. تھوڑا سا بینک بیلنس آ گیا کتنی اکڑ ہے. وزیر اعظم بن گیا, خواب و خیال میں نہیں تھا, اکڑ رہا ہے. صدر بن گیا, صدارت تو ہر عمر میں اچھی لگتی ہے نا. یہ ہوتے یہ دنیاوی ہوتے ہیں خدا کے پسند. بھائی توجہات مقبول ہوئے ہیں. چھوٹا سا عہدہ آ گیا, بس نہیں چلتا کہ لوگوں پر کس طریقے سے اپنے روح کو قائم کرے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, بھائی یہی ہے نا. اور وہ رسول جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے, ساری طاقتیں اس کے پاس, عرب کا سارا اقتدار اس کے پاس, خیبر کے سارے خزانے اس کے پاس. کتنا بڑا رسول, میں روحانی بات نہیں کر رہا ہوں, مادی بات کر رہا ہوں. اور اب رسول دنیا سے جانے والا ہے اور اسے حکم ہے سبح بحمد ربک واستغفرہ. حبیب اکڑ نہ ہو, تو ہمارا ہے نا, تو ہمارا بھیجا ہوا ہے. تو اقتدار کے بعد, دولت کے بعد اکڑ نہ آنے پائے, استغفار رہے. اچھا بھائی رک جاؤ, اس مرحلے پر رک جاؤ. آج میرا جی چاہتا ہے کہ استغفار کے سلسلے میں وہ بات کہوں جو میرے علاوہ کسی اور سے نہیں ہو. دیکھو اب پھر یہ نعرہ حیدری زیادہ ہو جائے گی بات قبول. تو کیا اتنی باتوں پہ نعرہ حیدری نہیں ہوتا؟
فلسفی ہیں، صاحب تکالیف کثیرہ ہیں، لیکن ناغوں کے مخالف ہیں. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی یہ کوئی پتھر تو نہیں ہے، جوان ہے، پتھر تو نہیں ہے جہاں رکھ دیا جائے رکھتے رہے، بوڑھے بھی نہیں ہے کہ جہاں بٹھا دیا جائے بیٹھے رہے. جذبے ہیں تو جذبے بولیں گے، تو آپ کو تھوڑی سی اجازت دینی چاہیے. تو اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج بول رہا ہوں، اور جب کچھ زیادہ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا کہ میرے علاوہ استغفار کے فلسفے کو اس طریقے سے نہیں سنو گے. بھائی سننا، استغفار کے معنی اللہ کی توجہ کو اٹریکٹ کرنا. یہ بالکل نیا ترجمہ میں نے کیا ہے. اللہ کی توجہ کو اپنی طرف منعقد کرا لینا، اس کا نام ہے استغفار. نوح علیہ السلام یہ تو آخری نبی ہے نا جس کے لیے پروردگار نے حکم دیا کہ استغفار کر. نوح علیہ السلام سورہ نوح 71واں سورہ قرآن کا، نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام دیا. یہ پیغام سنو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو اپنے رب کا، وہ تمہیں بخش دے گا. یمددکم باموال، تمہیں مال دے گا، وبنین تمہیں بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات اور تمہیں باغ دے گا، ویجعل لکم انہارا اور تمہیں نہریں دے گا. بخش دے گا ادھار ہے، بیٹے دے گا نقد ہے، مال دے گا نقد ہے. بھائی استغفار کی اہمیت کو سمجھ رہے ہو؟ یہ کتنا چھوٹا سا جملہ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. وعدہ کیا ہے پروردگار کا؟ استغفار کرو، مال دوں گا، اولاد دوں گا، باغات دوں گا، پانی دوں گا، نہریں دوں گا، دنیا میں تمہیں نعمتوں سے بھر دوں گا. استغفار کرو. بھائی توجہات مت بھول رہے. میں نے ایک بہت چھوٹا سا واقعہ کتابوں میں دیکھا کہ حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس واقعے کا نام ہے. یہ واقعہ سنتے جاؤ. اور آج مجھے اجازت ہو کہ اس طریقے سے بول رہا ہوں، اس طریقے سے کچھ دیر بولو، کچھ دیر، ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ علی بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آ گیا کہنے لگا یا علی میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے، کوئی طریقہ بتا دو کہ آپ کو گناہ معاف ہو جائے. کہا استغفار کر. چلا گیا. اچھا ابن عباس بیٹھے ہوئے اور لوگوں کا بھی مجمع ہے. کوئی اور آ گیا کہنے لگا یا علی ایک زمانے میں میرے پاس پیسے بہت تھے اور اب روٹی کو لقمے کو محتاج ہو گیا ہوں، 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، تو کوئی طریقہ تو بتاؤ. کہا استغفار کر. وہ بھی چلا گیا. کوئی اور آیا کہنے لگا یا علی بیٹیاں بہت ہیں، بیٹے کی بڑی تمنا ہے. کہا استغفار کر. اب لوگوں نے چونک کے دیکھنا شروع کیا. علی کو کہ بھائی علی کیا کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے مال نہیں ہے، کہتے استغفار کر. کوئی کہتا ہے بیٹا نہیں ہے، کہتے استغفار کر. کوئی کہتا ہے گناہ بہت ہے، فرماتے ہیں استغفار کر. کوئی آیا کہا یا علی ہم گاؤں والوں نے پورا ڈیلیگیشن آیا تھا، ایک نہر کھودی تھی اور وہ نہر کھود کر اپنے گاؤں تک لائے تھے اور اتفاق سے اس سال وہ نہر سوکھ گئی. اب بتاؤ کیا کرے. کہا استغفار کرو. اچھا ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ مضافات مدینہ کا کوئی زمیندار آ گیا، کہا یا علی میرا باغ سوکھ گیا. کہا استغفار کر. وہ لوگ جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے وہ علی کا گھٹنا دبانے لگے کہ ہر مرض کا علاج استغفار کرو. برداشت نہ ہوا کسی سے، کہنے لگا یا علی یہ کر کیا رہے ہو. گناہ ہے استغفار کر. مال نہیں ہے استغفار کر. بیٹا نہیں ہے استغفار کر. نہریں نہیں ہے استغفار کر. باغ سوکھ گیا استغفار کر. یہ کر کیا رہے ہو. کہاں قرآن نہیں پڑھا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفار کرو بخشے گا. یمددکم باموال. استغفار کرو مال دے گا. وبنین. استغفار کرو بیٹا دے گا. ویجعل لکم جنات. استغفار کرو باغ دے گا. ویجعل لکم انہارا. استغفار کرو نہریں دے گا. تو تم نے آیتیں تو سنی تھی، سمجھے آج ہو. روکوں میں نہیں. سننا خدا کی قسم سننا، اس لیے کہ جس مرحلے میں لے آئے ہو نا فلسفہ استغفار سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی تو بیٹا نہیں ہے استغفار کرو.
مال نہیں ہے استغفار کرو، زمینیں سوکھی ہوئی ہیں چاہتے ہو کہ شاداب ہو جائیں سرسبز ہو جائیں استغفار کرو، پانی نہیں ہے جیسا کہ نہیں ہے، یہ تو فارمولا قرآن میں لکھا ہوا ہے اور علی کا بتایا ہوا فارمولا ہے، پانی نہیں ہے استغفار کرو۔ اچھا ایک سوال کر رہا ہوں، آج تک دیکھو اس مرحلے کی رحمت دی، آج تک تم یہ سمجھتے تھے کہ استغفار ہوتا ہے گناہ کا، ٹھیک؟ آج تک تم یہ سمجھتے تھے کہ استغفار ہوتا ہے گناہ کا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ نوح میں کہ اگر بیٹا چاہیے تو استغفار کرو۔ اب اگر کوئی آدمی ہو جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اسے بیٹا چاہیے، استغفار کرے گا نہ کرے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو جبھی استغفار ہو۔ اچھا کسی کے پاس دولت نہیں ہے اور زندگی میں اسے ایک بھی گناہ نہیں کیا تو گناہوں کا استغفار تو نہیں کرے گا، لیکن دولت کے لیے استغفار کرے گا یا نہیں؟ تو استغفار کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ فقط گناہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا، اگر دعا قبول کروانی ہے تو اللہ سے استغفار کرو، چاہے متقی ہو پھر استغفار کرو، چاہے گنہگار ہو پھر استغفار کرو، اگر دعائیں قبول کروانی ہے استغفار کرو۔ آج سمجھ میں آیا کہ سید سجاد کی صحیفہ کاملہ استغفار سے تو بھری ہوئی ہے۔ سنتے جاؤ، میں تو انجیل قرآن مجید کا دکھلانا چاہ رہا تھا۔ آج سمجھ میں آیا کہ دعائے کمیل جو علی کی دعا ہے اس میں استغفار کیوں ہے، آج سمجھ میں آیا کہ اللہ رسول سے کیوں کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو۔ اچھا تو مال نہیں ہے استغفار کرو، بھائی میرا استغفار میرے لیے، تمہارا استغفار تمہارے لیے، نبی کا استغفار امت کے لیے، امام کا استغفار امت کے لیے، تو آج جو زمینیں سرسبز ہیں اب استغفار کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہو؟ ذرا میں نے سطح عمومی سے بات بلند کر دی ہے، لیکن یہ چاہ رہا ہوں میں کہ تمہارا وقت صحیح سر ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا استغفار کا فلسفہ؟ یہ جو زمینیں سرسبز و شاداب ہیں، یہ جو تمہارے پاس 2 وقت کی روٹی موجود ہے، یہ جو تمہاری نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ ہے نبی اور اولاد نبی کا استغفار۔ سمجھ رہے ہو؟ اب استغفار کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، تو یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اب لایا ہوں اس مرحلے پر جس مرحلے پر رک کر جملہ سمجھا جاؤ۔ استغفار سمجھ میں آ گیا، استغفار کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، تو اب کبھی یہ نہ سوچنا کہ فقط گناہ کے لیے استغفار ہے۔ دعا مانگنی ہو تو پروردگار کی بارگاہ میں کوئی بھی دنیاوی دعا پہلے استغفار کرو پھر دعا مانگو، ذمہ داری ہے قبول ہو جائے۔ اچھا تو اب اللہ نے سورہ انفال میں آواز دی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ سبحان اللہ۔ میں نے بڑا روکا استغفار کے اوپر، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں استغفار پر روک کر میسج دیتا جاؤں۔ جاؤ سورہ انفال میں 8واں سورہ قرآن کا اس آیت کو دیکھنا، حبیب اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا جب تک تو موجود ہے۔ اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا جب تک تو موجود ہے۔ بھئی یہ بات کیا ہوئی کہ جب تک محمد موجود ہو عذاب نہ آئے؟ تو سبب یہ ہے کہ محمد ہے رحمت، جہاں رحمت موجود ہو وہاں غضب نہیں آ سکتا۔ یہ میں نے تو بتا نا، جہاں رحمت موجود ہو وہاں غضب نہیں آ سکتا۔ تو عذاب کو روکنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ محمد موجود ہو، اور اب دوسرا طریقہ اللہ کہتا ہے وہم یستغفرون، اور کیا عذاب اس لیے رکے گا کہ وہ استغفار کریں۔ پوری طاقت سے اس جملے کو محسوس کرو تو میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں۔ بس میں لے آیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر ایک جملہ کہوں گا، اور میں نے کہا نا کہ آج مجھے اپنے طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے بولنے کی اجازت دے دو، تو یہ تھوڑی دیر تمہیں میسج دے رہا تھا۔ تو عذاب کے رکنے کے 2 طریقے ہیں، یا محمد ہو تو عذاب رکے، یا استغفار ہو تو عذاب رکے۔ اب ہے کوئی ایسا ولی اللہ دنیا میں جو یہ کہہ دے کہ میرے استغفار سے عذاب کرو گا؟ کوئی ولی کامل
کوئی پہنچا ہوا، کوئی اللہ والا، کوئی پیر فقیر، کوئی درگاہوں والا کہہ دے کہ میرے استغفار نے عذاب کو روکا ہوا ہے. میرے جملے کو یاد رکھو گے نا کہ قوم سمود کے عذاب آیا، جن اسباب سے آیا وہ اسباب کی صورت میں ہے. قوم عاد سے عذاب آیا، مسلمانوں میں وہ سارے اسباب موجود ہیں. فرعونیوں پہ عذاب آیا، سارے اسباب موجود ہیں. اچھا تو جب قوم عاد پہ عذاب آ گیا، قوم سمود پہ عذاب آ گیا، فرعونیوں پہ عذاب آ گیا، نمرودیوں پہ عذاب آ گیا، تو مسلمانوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو ہے نا کوئی استغفار کرنے والا، تو ایسا ہے جو بہت مجانا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ اچھا بس میں نے زحمت کی، اور اب اس سے زیادہ اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو نہیں روکوں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب رک جاؤ. تو انسانی تہذیب کی جو تاریخ چلی وہ طغیان کی تاریخ ہے، وہ اکڑ کی تاریخ ہے، وہ سرکشی کی تاریخ ہے. اور دین کی جو تاریخ چلی وہ استغفار کی تاریخ ہے، وہ اطاعت کی تاریخ ہے، وہ توبہ کی تاریخ ہے، وہ سجدے کی تاریخ ہے. یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، اطاعت کرو. تمہیں ہم نے نطفے سے پیدا کیا، تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ میں نے. تو میرا حق ہے کہ میری اطاعت کرو. ٹھیک تو کرو گے نا اللہ کی اطاعت. بس توحید پہ یہی تک روکنا تھا، توحید پر آج کی حد تک یہی تک روکنا تھا. تو کرنی ہے نا اللہ کی اطاعت. اچھا بھائی نماز تو پڑھتے ہو، یہ نماز تمہیں اللہ سے ملی؟ پہنچ گئے. اچھا روزہ کیا اللہ نے آ کے دیا؟ اچھا حج کیا اللہ آ کے بتا دیا کیسے کیا کرو؟ بھائی تو دیا کس نے؟ بھائی کہیں سے آیا؟ اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے، اور تم اگر لینے کے لیے چلے جاؤ تو تم نہ رہو. بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اگر تمہیں ہدایت دینے کے لیے آ جائے تو اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. میں نے یہ بڑا بڑی جملہ کہا ہے، سوچتے رہنا کہ میں نے کیا کہا. اگر اللہ تم تک آ جائے تو اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. وہ اگر آ جائے تو خدا خدا نہ رہے، اور تم اگر وہاں چلے جاؤ تو بندہ بندہ نہ رہے. تمہاری ضرورت ہے ہدایت کا لینا، اس کی ضرورت ہے ہدایت کا دینا. اگر آئے دینے کے لیے اللہ نہ رہے، تم جاؤ دینے کے لیے بندے نہ رہو. تو اب ایک وسیلہ اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہی وسیلہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے. اور یہی بات سنتے جاؤ. میں نے کہا تھا کہ میرے پاس اب تو چند دقیقے رہ گئے ہیں اور کل کا 1 گھنٹہ ہے، اور اس میں موضوع کو مکمل ہونا ہے. اور میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ فلسفہ استغفار تمہاری خدمت میں حاجہ کر رہا تھا، لیکن یہ لازمی جز تھا، یہ ضرورت تھی کہ توحید کے سلسلے میں تمہاری خدمت میں چند جملے کہے جائے. اچھا تو اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے. اگر تم وہاں جاؤ تو تم نہ رہو. اس کے درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے. تمہاری ضرورت بھی وسیلہ ہے اور اس کی ضرورت بھی وسیلہ ہے. تو وسیلہ اللہ کی ضرورت ہے اور آپ کو وسیلے سے نفرت ہے. آپ صحیح ہے یا اللہ صحیح ہے؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اچھا تو اب ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے دے اور ادھر دے. نورانیت کا تقاضا ہے کہ ادھر سے دے، بشریت کا تقاضا ہے کہ ادھر دے. اب وہ جو بھی وسیلہ ہوگا نہ تنہا بشر ہوگا نہ تنہا نور ہوگا. اگر تنہا نور ہو تو تم تک آ نہیں سکتا، اگر تنہا بشر ہو تو اس تک جا نہیں سکتا. تو ادھر سے دینے کے لیے نور ہونا ضروری، ادھر دینے کے لیے بشر ہونا ضروری. تو ادھر کی جانب سے بندوں جیسا، ادھر کی جانب سے خدا جیسا. عجیب محل فکر ہے. دیکھو میں خدا کی قسم بڑا لبرل ہوں،
اور سارے اسلامی فرقے جتنے بھی ہوں وہ میری آنکھوں پر میرے سر پر، اس لیے کہ میں اسلام کو سمجھتا ہوں شجر طیبہ، اور جتنے فرقے ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں۔ تو میں ہمیشہ فرقہ واریت سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں، اور ہر ایک کو جسٹیفائی کرتا ہوں میں کہ بھائی اس نے بھی ٹھیک کہا، چوک ہو گئی، اس نے بھی ٹھیک کہا، چوک ہو گئی۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی نامعلوم سننے والا مجھے سن رہا ہے وہ ذہنی تحفظات کے ساتھ نہ سنے، ذرا کھلے دل سے سنے۔ بھائی توجہات منظور ہے تو ادھر نور ہوگا، ادھر بشر ہوگا۔ بھائی توجہ ہے، بشر ہوگا، اگر نور نہ ہو ادھر تو لے نہیں سکتا، اگر بشر نہ ہو ادھر تو دے نہیں سکتا۔ تو خطا دونوں کی نہیں ہے، خطا دونوں کی نہیں ہے۔ ملا نے ادھر سے دیکھا کہنے لگا بشر ہے، موسیٰ نے ادھر سے دیکھا کہنے لگا خدا ہے۔ عجیب فکر ہے نا۔ اچھا لیکن انسانی تہذیب کی تاریخ اڑا کے دیکھ لو، جب بھی کوئی نبی آیا کہنے لگا ماما اگر اللہ قدرہ اذ قالوا ما هذا الا بشر مثلکم وما انزل اللہ علی بشر من شیء۔ جب بھی کوئی نبی آیا تو منکر کہنے لگے کہ یہ ہم جیسا بشر ہے اور اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ بھائی سننا، آرام سے سننا، آج میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں، خدا کی قسم پٹری بدل کے بات کر رہا ہوں، آج اگر پٹری بدلی بھی سنتے رہو۔ اچھا تو کیا کہا سورہ انعام میں، کیا کہا کہ جب بھی کوئی نبی آیا کہنے لگے یہ ہم جیسا بشر ہے اور اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ یہ کوئی کتاب نہیں۔ تو منکر کتاب کا منکر ہے، نبی کا منکر ہے، کتاب کا منکر ہے، کہتا کوئی کتاب نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی وحی نہیں۔ میں یہی تو کہا نا اس نے۔ اچھا سورہ یاسین کی آیت بھول گئے، ما ھذا الا بشر مثلکم وما انزل الرحمن من شیء، یہ تمہارے جیسا بشر ہے، یہ آنے والے نبی تمہارے جیسے بشر ہے، اور رحمان نے کچھ بھی نہیں بھیجا، کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو پوری تاریخ انسانیت کو دیکھ ڈالو، کافروں نے کہا کہ ہم جیسا بشر ہے، مسلمان نے کبھی نہیں کہا۔ میں کہیں لے جا رہا ہوں تمہیں، اور اس مرحلے کے لیے یہ جملہ ضروری ہے۔ اچھا آئے اور انکار کر دیا کہ نہ خدا ہے نہ نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے، رکے رہو۔ لیکن جنہوں نے مانا انہوں نے پورا نور مانا۔ یہ جملہ کو سمجھ آیا؟ جس نے انکار کر دیا وہ منکر ہو گیا، جو نور پہ ایمان آیا وہ مومن ہو گیا۔ آدھے نور کو کسی نے نہیں مانا، کبھی آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے، یا پورا نور مانا یا پورے نور کو رد کر دیا، یا پورا ابراہیم مانا یا پورے ابراہیم کو رد کر دیا، یا پورا موسیٰ مانا یا پورے موسیٰ کو رد کر دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے۔ لیکن بدقسمتی ہے ملت اسلامیہ کی کہ آدھا رسول مانتے ہیں، جو اولاد کے لیے کہے نہیں مانیں گے، جو نماز کے لیے کہے وہ مان دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ بہت صحیح ہے بات۔ عجیب پر ہے فکر ہے۔ اچھا بھائی تو یہ جو بھائی کہاں فرق کرو گے تم کہ یہ قول نبی ہے یہ قول بشر ہے؟ کہنے لگے جو گھر میں کہے وہ قول بشر ہے، جو مسجد میں کہے وہ قول نبی ہے۔ تو اب پیغمبر کی زندگی کو دو خانوں میں بانٹ دیا، یعنی یہ فخر ہے ملت اسلامیہ کو۔ نور کو ماننے والوں نے آدھا نور نہیں مانا، پورا نور مانا تھا۔ لیکن آج کہتے ہیں کہ نبی نجی زندگی میں رکھتا ہے، تو کچھ باتیں کہے گا نجی زندگی کی، کچھ باتیں کہے گا سرکاری زندگی کی، کچھ ذاتی ہوں گی کچھ سرکاری ہوں گی۔ میں نے کہا بھائی تسلیم تھوڑی دیر کے لیے مانے لیتے ہیں کہ کچھ ذاتی ہوں گی نبی کی باتیں، نبی کے کام کچھ ذاتی ہوں گے کچھ سرکاری ہوں گے۔ ذرا خط کھینچ کے بتا دو کہ کہاں سرکاری ہے نبی اور کہاں ذاتی ہے نبی۔ کہنے لگے کہ گھر میں ذاتی ہے،
مسجد میں سرکاری ہے, ممبر پر سرکاری ہے, میدان میں سرکاری ہے. بھائی توجہ ہے, اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی گھر میں ذاتی ہے, مسجد میں سرکاری ہے, تو بس ایک سوال کا جواب دے دو کہ فاطمہ کے لیے گھر میں کھڑا ہوا یا مسجد میں؟ جو گھر میں کرے وہ ذاتی ہے, جو مسجد میں کرے, میدان میں کرے, ممبر پہ کرے وہ سرکاری ہے. تو فاطمہ زہرا کے لیے گھر میں کھڑا ہوا یا مسجد میں؟ فیصلہ تم کرو. حسنین کے لیے ناکا گھر میں بنا یا مسجد میں؟ فیصلہ تم کرو. علی کو مولا ممبر سے بنایا یا گھر کی چھت سے؟ فیصلہ تم کرو. اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. بھائی جو نور ہو اس کی زندگی خانوں میں تقسیم نہیں ہوتی. بس یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو, اور اب میری تقریر اس مقام پر رک رہی ہے. جو نور ہو اس کی زندگی خانوں میں تقسیم نہیں ہوتی. بھائی نور تم مانو یا نہ مانو, موبائلے میں آنے والا عیسائی پہچان گیا. رہی نا بات. اچھا دیکھو, اب میرے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے, اور میں نے کچھ وہ مسائل چھیڑے جو ممبر سے نہیں چھیڑے جاتے, اور میں ایک جملے سے مباحثے تک آیا ہوں. بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے, واقعہ بھی نہیں بیان کروں گا, لیکن ایک جملہ تجھے کہنا ہے. یہ میرے خود میرے عزیز علی صادق, انہوں نے جناب سیدہ کے سلسلے میں نے کسی تقریب میں 10-12-15 سال پہلے کوئی جملہ مباحثے کے حوالے سے کہا تھا, تو ان کی خواہش تھی کہ اسے دہراؤں. خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. ان کے والد لفظ صادق صاحب, ان کی والدہ محترمہ جن کے دم سے یہ عزاداری قائم ہے, یہ حاضرین اللہ ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائے, پورے ان کے ساتھ رکھے اور محفوظ و معمول رکھے. بھائی ٹھیک ہے نا. اب میں آیا ہوں موبائل پر, اور بات یہاں رک جائے گی. بھائی جب نہیں مانا توجہ رہے, اسے کہ بہت کم وقت لوں گا, لیکن بات کہہ کر اجازت لوں گا. اور سنو کہ پیغام کیا ہے. 3 دن تک بحث ہوئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے, ادھر سے عیسائیوں کا دعویٰ, رسول کا کہنا آیت موجود ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال ہے, مٹی سے بنایا, کہا ہو گیا. تو اگر عیسیٰ اس لیے خدا کے بیٹے کہ ان کا باپ نہیں تھا, تو آدم کی تو نہ ماں کی نہ باپ کا, اسے کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد بھی اتنی واضح دلیل کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو قرآن کا فتویٰ بتلا رہا ہوں, اور اگر یہ فتویٰ پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. بھائی سننا خدا کا قسم, عجیب و غریب مرحلے کے لیے رسول اللہ نے بحث کی نا. جب بحث میں وہ نہ مانے, اتنی واضح دلیل, جب بحث میں وہ نہ مانے تو اب آیت آئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی قرآن نے اصول دے دیا کہ اگر واضح دلیل کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لعنت بھیج کے الگ ہو جا. اب بحث کی ضرورت نہیں ہے, لعنت بھیج کے سنت رسول ہے, لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. اور کمرے میں لعنت نہیں بھیجنی, مجمع جمع کر کے لعنت بھیجنی ہے. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی. اگر پہنچ گئی, بھائی سننا خدا کی قسم, اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو روکنا ہے. اچھا, اب تم جاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. جمع کسی نہیں ہے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نہیں, میں ترجمہ بدل رہا ہوں, مولانا نواز کروائی گواہ ہے. تم اپنے 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ. چیلنج کر رہا ہوں, جمع کسی کا ہے,
3 या 3 से ज्यादा, मैं अपने 3 या 3 से ज्यादा बेटों को लेके आऊंगा। अजीब कमाल हो गया, अजीब कमाल हो गया ना। अच्छा, तुम अपनी 3 या 3 से ज्यादा औरतों को लाओ, मैं 3 या 3 से ज्यादा अपनी औरतों को लेके आऊंगा। तुम अपने 3 या 3 से ज्यादा नफूस को लाओ, मैं अपने 3 या 3 से ज्यादा नफूस को लेके आऊंगा। अच्छा, तो गिनती है, जमा का सेगा है। और रसूल कितने ले गए? औरतों में 1 औरत, बेटों में 2 बेटे, नफ्सों में 1 नफ्स। तवज्जो है। और मुझे कहीं न मिला कि जब रसूल जा रहे थे तो किसी ने कहा हो या रसूल अल्लाह हम भी साथ चले। एक जुमला हदिया कर रहा हूं, और ये जुमला अगर पहुंच गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत हो जाएगी। बड़े बड़े शम रिसालत के परवाने थे, बड़े बड़े फेदाई थे, फतेह मक्का के मौके पे कह रहे थे ना, या रसूल अल्लाह इन बुतों को मैं तोड़ दूं, या रसूल अल्लाह इन बुतों को मैं मौजूद हूं, मैं तोड़ दूं। कहा कि नहीं भाई, इन्ना लजी अबदहू ला यस्तिर वला करे, वो जिसने इन्हें पूजा हो वो तोड़ नहीं सकता। तो तुम अपनी जगह पर पूजा हो वो थोड़ी रखे, तुम रुक जाओ। देखो ये है रहमतुल्लाह अलैह, तुम रुक जाओ। अच्छा, ये लेकिन जज्बा तो है या रसूल अल्लाह मैं तोड़ दूं, भाई नियत तो है, सवाब नियत तो नहीं मिलता है, समझ रहे हो? सवाब नियत तो मिलता है, या रसूल अल्लाह मैं तोड़ दूं, सवाब तो मिलेगा। अच्छा, किसी ने पैगंबर अकरम की शान में गुस्ताखी की है, तारीखों में वाकया, कहने लगा कोई कि या रसूल अल्लाह मैं कत्ल कर दूं। कहा कि नहीं भाई, इसे छोड़ दो, इसलिए कि लोग बात करेंगे कि इन्ना मोहम्मदन यक़्तुल असहाबहू, मोहम्मद अपने साथियों को कत्ल करवा देता है, छोड़ दो। तो थे ऐसे दिलेर, ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे शब रिसालत के परवाने कि या रसूल अल्लाह मैं कर दूं, या रसूल अल्लाह ये काम मैं कर दूं, या रसूल अल्लाह ये काम मैं कर दूं। लेकिन जब मैं मुबाहले की तारीफ देख रहा था तो कहीं ना मिला या रसूल अल्लाह मैं भी साथ चलूं, नहीं मिला। या रसूल अल्लाह मैं भी साथ चलूं, नहीं मिला। इसलिए कि सब जान रहे थे कि ये ओहद का मैदान नहीं है कि अगर खतरा हो तो पहाड़ में चले जाए, ये है लानत का मैदान, अगर आ गई तो पीछा नहीं छूटेगा। अजीब में रहने फिक्र है ना, अजीब में रहने फिक्र है। तो अब मैं इससे ज्यादा रहमत समात अपने सुनने वालों को क्या दूं? तो कोई ना चला, ठीक है ना। वो जाए जो लानत भेज सकते मुझ मुझों पर, अब चाहे वो 2 हो या 1 हो, मसला गिनती का नहीं है, मसला तादाद का नहीं है। वो जाए जो लानत भेज सकते हो, भाई तवज्जो रहे खुदा की कसम, वो जाए जो लानत भेज सकते हो, झूठों पर इतने सच्चे हो, वो जाए, ठीक है ना। तो पैगंबर को भरे हुए मदीने से कुछ 40 सच्चे मिले, और अब मेरा नबी चला। बस एक ही जुमला तो होगा उस दिन की शान में, अब मेरा नबी चला, और जब मेरा नबी चला तो आगे आगे मेरा नबी है, उसकी गोद में हुसैन है, और बड़ा नवासा हसन, उसकी उंगली पैगंबर के हाथ में, आगे आगे पैगंबर हसनैन के साथ, उनके पीछे फातिमा ज़हरा, बुर्के में चादर मुतहर में लिपटी हुई, और उनके पीछे अली मुस्तफा। और तरतीब तो ये है, आगे रसूल, उनके पीछे सैयदा, उनके पीछे अली, यानी आगे नबूवत, पीछे इमामत, दरमियान में सैयदा को इसलिए रखा कि नबूवत और इमामत का रिश्ता ही इस्मत का रिश्ता है, कोई और रिश्ता नहीं है। है तो यही, लेकिन अब
करना, और अब तुम्हारी निगाहें मेरी तरफ रहे, दमाग हो मुबाइले के मैदान की तरफ, आगे मेरा नबी, उसके पीछे सैयदा, सैयदा के पीछे अली, पैदल जा रहे हैं। मेरे नबी ने आगे कदम रखा, पीछे जगह खाली हुई, सैयदा ने आगे कदम बढ़ाया, नक्श कदम में रसूल में रखा, अब सैयदा के पीछे जगह खाली हुई, अली ने कदम उठाया, नक्श कदम में सैयदा पर रखा, तो फातिमा समझ में आई, फातिमा उस खातून का नाम है जो खुद को नबूवत के नक्श कदम पे चलती है और इमामत उनके नक्श कदम पे चलती है। बस मेरे दोस्तों, बस मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब आज इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। भाई अजीब बात है, खुदा कसम, अजीब मरहले फिक्र है, जहां अपने सुनने वालों को लेकर आ गया, आए मैदान में बैठ गए ना। अब मैं क्या तारीख में पहला से बयान करूं। देखो, कभी बड़ा ज़ौक़ था खैबर और खंदक और बद्र और उहद के वाक़यात को पढ़ने का और सुनने का, और अब ये आउट ऑफ फैशन हो गया है। मेरा जुमला याद रखो, जो मैं कहा करता हूं बहुत सोच के कहता हूं, निसाब बदला नहीं करती। भाई जब बच्चे को नमाज सिखाई तो नमाज में सूरह हमद सिखाई, अब वो जब तक नाबालिग था सूरह हमद पढ़ता रहा, फिर बालिग हो गया सूरह हमद पढ़ता रहा, अधेड़ हुआ फिर सूरह हमद पढ़ता रहा, बूढ़ा हो गया भाई अब तो बदलवा दो, अब कोई और सूरह रखवा दो, कहा नहीं मरते दम तक सूरह हमद ही होगा, ठीक है ना। तो बात चीजें निसाब होती हैं, वो तब्दील नहीं होती। तो अब मेरा जुमला याद रखना, वाक़े खैबर, वाक़े खंदक, वाक़े उहद, वाक़े बद्र, ये जो वाक़यात हैं ना, इनकी हिफाजत करो। जब से तुम्हारे मिंबरों से ये वाक़यात खत्म हुए हैं, माओ ने बहादुर बच्चे पैदा करने बंद कर दिए। मैंने बहुत अजीब गरीब जुमला कहा है, बहुत अजीब गरीब जुमला कहा है। तो फतेह मक्का, सुलह हुदैबिया, मुबाइले का वाक़या, ये निसाब है। आए, आके बैठ गए, अब जाओ देखो तारीफ में जुमला आया नहीं। अब वो सरदार बोला ईसाइयों का, इन बाहलना बेक़ौम ही फबाहिलू हो। देखो मोहम्मद आ रहा है, अगर वो अपने कौम के साथ आए, मदीने वालों के साथ आए, तो कर लेना मुबाइला, कोई बात नहीं है। वह इन बाहलना बेअहले बैत ही फला तुबाहिलू, और अगर अहले बैत के साथ आए तो खबरदार मुबाइला न करना। अगर साथियों के साथ आए तो कर लेना, अगर अहले बैत के साथ आए तो न करना। ईसाई था मगर साथियों को भी पहचानता था, अहले बैत को भी पहचानता था। दोस्तों, मेरे अजीजों, आज मैं बात को इस मकाम पर रोक रहा था और जाहिर है मुझे दो जुमले बकाया से कहने थे, इसके बाद कुल 4.5 दकीके रह गए हैं, 4 मिनट 30 सेकंड, घंटा पूरा होने में। लेकिन अब शाह साहब के एजाज में मैं 2 जुमले तो आगे कह जाऊँ ना। यदि अजीब बात है, खुदा की कसम रिपोर्ट दी सरदार को कि मुसलमानों का रसूल अपनी कौम के साथ नहीं आया, अपने अहले बैत के साथ आया। कभी कौन है? का बेटी है, चाचादार भाई है जो दामाद भी है, और उसके 2 नवाज हैं। कहा इतनी है? कहा कहाँ इतनी आया? कहा कि मैं देख तू। अच्छा क्या पहले नहीं देखा? पहले देखा है, देखा है। कम से कम मोहम्मद और अली को देखा है ना, मस्जिद में देख चुके हैं, रसूल को देख चुके हैं, अली को देख चुके हैं, बस 2 चेहरे नए, हसन के और हुसैन के।
سیدہ عدالت میں ان کے چہرے کے دیکھنے کو سوال نہیں پیدا ہوتا. آیا پہاڑ کی چوٹی پر اور گھوٹ کے اس نے دیکھا, کہنے لگا انی لارا وجوہا لا سأل اللہ ان یزیل هذا الجبل لازاله من قدمه. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ ہٹ جائے. عیسائی نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا تو پنجتن کو پہچان گیا. آپ زندگی بھر دیکھتے رہے, ابھی نہیں پہچانے. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری تقریر تمام ہوگی اور ظاہر ہے کہ 4-5 دقیقے لوں گا مسائل میں. لیکن مسائل تک جانے سے پہلے ایک سوال کہ بھئی یہ مباہلہ کیا تھا کہ چوتھی منزل پر جا کر چھلانگ مار دیں گے کہ جو بچے گا وہ کامیاب ہو گیا, یا مثلا تیل کا کڑھاؤ گرم کریں گے اس میں ہاتھ ڈال دیں گے کہ یہ کہاں چلنے سے بچ جائے وہ کامیاب ہو گیا. تو کچھ بھی نہیں, وہ سیدھا سادہ مباہلہ ہے, جھوٹوں پہ یعنی جو جھوٹا ہو وہ لعنتی, جو جھوٹا ہو وہ لعنتی. یہی تھا نا مباہلہ. تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے کہ جو جھوٹا ہو وہ لعنتی ہے. اچھا تو بتاؤ, دنیا میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے. میری تقریر اس منزل پر رک رہی ہے. عیسائی سمجھدار سے ہٹ گئے, یزید احمد تھا پھنس گیا. آج تک لعنتی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ پنجتن, بھائی دیکھو پنجتن جو آئے تھے نا مباہلے کے میدان میں, کربلا میں ان سب کی نمائندگی تھی. حسین محمد کی نمائندگی کر رہے تھے, زینب فاطمہ زہرا کی نمائندگی کر رہے تھے, علی اصغر اور علی اکبر حسنین کی نمائندگی کر رہے تھے, اور علی کی نمائندگی ابو الفضل عباس. میں نے نام لیا, میرے دوستوں کی آوازیں بلند ہو گئی. وہ شہزادہ جس کا نام ہے عباس, جس کی کنیت ہے ابو الفضل اور جس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم, آج اس شہزادے کا علم برآمد ہو. پہچانتے ہو نا اس شہزادے کو؟ دیکھو, عقیل سے ایک دن علی نے کہا کہ عقیل تم عرب کے بہت بڑے شہزادہ ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے کسی بہادر قبیلے سے کسی بہادر خاتون کا انتخاب کرو تاکہ میں اس سے عقد کروں اور اس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کھاتا ہے. میں نے کبھی ایک جملہ کہا اور وہ جملہ دوہرا کر آگے بڑھوں گا, زیادہ وقت نہیں دوں گا. دیکھو, عام طریقے سے لوگ جانتے ہیں کہ شجاعت اور سخاوت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی, یہ لوگ سمجھتے ہیں. اس لیے یہ علم اخلاق کا ایک معاملہ ہے. اس لیے کہ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے اور سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. تو ایک ہی وقت میں سخت بھی ہو اور نرم بھی ہو, یہ ممکن نہیں ہے. اور جہاں یہ دونوں صفتیں جمع ہو جائیں اس کا نام ہے, سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے شجاعت اور اطاعت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. شجاعت کے لیے دل کی سختی ضروری ہے, اطاعت کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے, تو جمع نہیں ہوگی. اور جہاں جمع ہو جائے اس کا نام ہے عباس. یہ عجیب باتیں ہیں جو اپنے سننے والوں تک پہنچا رہا ہوں,
اور فقط 4 یا 5 دقیقے لوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی. دیکھو عباس کی بہادری سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن کبھی تم نے عباس کی اطاعت پہ غور کیا؟ ایسا مطیع، ایسا غلام حسین کا کہ حسین نے کہا اٹھو اٹھ گیا، حسین نے کہا بیٹھو بیٹھ گیا، حسین نے کہا وہ کام کر کے آؤ کام کر کے آ گیا، حسین نے کہا جاؤ چلا گیا، حسین نے کہا آؤ آ گیا. تو اسے بہادری تو ملی تھی باپ سے. یہ جو اطاعت کا جذبہ ہے یہ کس سے ملا؟ یہ جذبہ ملا ہے اسے ماں سے. بس وہ جملے سن لو، زیادہ زحمت تو نہیں دوں گا. تمہاری آنکھیں نمناک ہو گئی اور تمہاری آوازیں بدل گئی. ایسے شہزادے حرکت کر رہا ہے. دیکھو ام البنین جب دلہن بن کر آئی ہیں علی کے گھر پر تو بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں باہر نکلی. ریاض القدس کی روایت ہے ام البنین کا استقبال کرنے کے لیے محل بٹھایا گیا. دلہن باہر آئی، اس نے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا، آئی سیدھی علی کے دروازے پر اور چوکھٹ کو آ کے بوسا دیا. بنی ہاشم کی عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ دلہن نے رو کے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا تھی اور اس چوکھٹ نے مجھے کیا بنا دیا. پہچان رہے ہو نا؟ پہچان رہے ہو؟ ایک جملہ اور سن لو، ایک جملہ اور سن لو تاکہ عباس کی بات سمجھ میں آ جائے، پھر عباس سمجھ میں آ جائے. علی کے گھر میں ایک آنگن تھا، اس آنگن میں ایک فرش بچھا ہوا تھا، اس پر ایک اور تکیہ رکھا تھا. دلہن اندر داخل ہوئی. عورتوں نے کہا بنی ہاشم کی بیٹھ جاؤ. بیٹھی تھی، مٹی پر اپنی پیشانی رکھتی. جملہ سنو گے؟ کہنے لگی کہ پروردگارا یہ تیری کنیز تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے اس کے رہنے کے لیے وہ گھر منتخب کیا ہے جس میں کبھی شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہے. کہا ام البنین اب تو بیٹھ جاؤ. کہا نہیں پہلے یہ بتاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں؟ کہا ام البنین کی شہزادوں کو پوچھ رہی ہو؟ کہا کیا حسن حسین کے علاوہ میرے کوئی اور نہیں شہزادے؟ دونوں بچے اتفاق کی بات ہے لیٹے ہوئے تھے حجرے میں. آئی ایک ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہنے لگی شہزادوں کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے رہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایسی ماں کا بیٹا ہے عباس. بس ایک جملہ اور سن لو، پھر میں ظاہر ہے کہ مقصد بیان نہیں کروں گا. ایک جملے کے بعد تم سے اجازت لے لوں گا. ایک جملہ اور سن لو. ام البنین سمجھ میں آ گئی؟ عاشور کے دن، بس آخری جملہ سنا. عاشور کے دن یہ فیصلہ ہوا کہ آخری گفتگو ہوگی حسین میں اور قیصر سعد میں. قیصر سعد فوجی عزیز کا کمانڈر، اور شرط یہ طے ہوئی کہ اس گفتگو میں کوئی نہیں ہوگا. ادھر سے قیصر سعد ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، ادھر سے حسین ہوں گے، حسین کا بیٹا ہوگا، کوئی تیسرا شریک نہیں ہوگا. ادھر سے قیصر سعد چلا اپنے بیٹے کے ساتھ، ادھر سے حسین چلے علی اکبر کے ساتھ. حسین نے 2-4 قدم بڑھائے ہوں گے کہ پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہو. مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ عباس تلوار کے قبضے باہر رکھے ہوئے آ رہے ہیں. کہا عباس طے تو ہوا تھا کہ میں جاؤں گا میرا بیٹا جائے گا، وہ آئے گا اس کا بیٹا آئے گا، یہ تم کیوں آئے؟ تو ایک مرتبہ عباس کا مولا کو دیکھیے، وہ قیصر سعد کے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے نا. قیصر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. ایسا عباس آیا حسین کے پاس، مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا، تم میری فوج کے نمبردار ہو. ایک مرتبہ عباس سے بھائی نے دیکھا، عباس سے بھائی دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں نمبردار ہوں؟ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تجھے اجازت نہیں دوں گا. عباس پڑھ کے ایک خیمے کے دروازے میں بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ مجھے پیدا کیا گیا تھا اسی دن کے لیے اور میرے مولا نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی، تو اب کیا ترکیب کروں کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے. خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے عباس سے سوچ رہے ہیں. ایک ایک جملہ مقصد کی ذمہ داری ساتھ کر رہا ہوں کہ اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں. یہ سننا تھا کہ عباس کھڑے ہو گئے. کہا بیٹی سکینہ ذرا میرے پاس آنا.
بچی دوڑتی ہوئی آئی, کہا بیٹی بہت پیاسی ہے, کہا ہاں چچا جان میں بہت پیاسی ہوں, کہا جا اپنا چھوٹا بچی ڈالے گیا. حضرکم اللہ, حضرکم اللہ, تم نے گھریا کیا, مجلس تمام ہو گئی, بس ایک جملے کی نعمت ہے, بیٹی سکینہ جا اپنا چھوٹا مشکیلا لا. بچی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی, اپنا چھوٹا سا مشکیلا لے کے نکلی. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا. اب صورت حال تمہارے ذہن میں ہے, سکینہ کے ہاتھوں میں چھوٹا مشکیلا, سکینہ عباس کی گود میں لے کے چلے حسین کی طرف. جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی, ایک جملہ عباس سے کہا, دوسرا جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے, عباس میں سمجھ گیا کہ سکینہ کو کس لیے آئے ہو, جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی. اور سکینہ سے کہنے لگے, بیٹی اب تو اجازت دلوا رہی ہے, کل جب راہ کو شام میں ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی. راوی کہتا ہے کہ راہ کو شام میں جب بھی شیو نے تازیہ نے اٹھایا, بچی نے روکے